کیا آپ بھی جاب لیس ہیں؟ کیا آپ بھی رزق کے لیے پریشان ہیں؟ کیا آپ کا بھی بزنس بالکل نہیں چل رہا ہے؟ آپ سبھی تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس فکر کو جو لوگ رزق کی فکر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ حل ضرور ملے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چلیں قرآن کی آیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سورہ الذاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن جنت دینے کا نہیں، اور ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم جو کماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ ہم جاب لیس ہیں، ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں جاب لیس ہوں، آپ کو کچھ معلوم ہو تو مجھے پڑھنے کو بتائیں، یا میرا بزنس بالکل نہیں چل رہا ہے، برکت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک کلمہ بتاؤں گی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے اور برکتیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ اول تو ہمیں عبد الدرہم اور عبد الدینار نہیں بننا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیسوں کا پجاری ہمیں بالکل نہیں بننا ہے۔ ہم سب کو رزق کی ٹینشن بالکل نہیں لینی ہے، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے، سر پر سوار کسی بھی چیز کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہیں، اللہ چڑیوں کو رزق دیتا ہے، اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ بغیر مانگے رزق دیتا ہے۔ نان مسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق نہیں مانگتے لیکن اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اللہ نے بل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہے، اللہ نے تمام لوگوں کا رزق لکھا ہے، اس لیے رزق آ کر رہے گا۔ اس لیے توکل صرف اللہ پر رکھیں اور پھر بڑا مشکل کام، اس لیے تو اس کا اتنا ثواب ہے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے اور ہر بندہ نہیں کر پاتا۔ بہت سے لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں، اسپیشلی رزق کو لے کر۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار رکھتا ہے، ریڈی رکھتا ہے۔ اگر کچھ وقت کے لیے نہیں بھی ریڈی ہے، اگر آپ کچھ وقت کے لیے ان ایمپلائڈ ہیں یا آپ کا بزنس نہیں چل رہا، کچھ دیر کے لیے نہیں، وہ چیز آپ کو مل کر رہے گی۔ سو واٹ اگر ابھی نہیں ہے؟ اللہ تو آپ کے پاس ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جاب لیس یا بزنس میں لاس ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعا کرتے ہیں، اور ان کی جاب نہیں لگتی یا بزنس اچھا نہیں چلتا تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انفیکٹ میں نے خود ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں دیکھا ہے۔ اگلے بندہ جو اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے اپنی جاب مانگتا ہے، اللہ سے کامیابی کی دعا کرتا ہے، تو ان سے کہتے ہیں مت مانگو، کچھ نہیں ہوتا دعا سے۔ میں نے بھی بہت وظیفے کیے ہیں، میں نے بھی بہت دعائیں کی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا، وہیں کا وہیں ہوں میں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میری جاب لگے گی تبھی میں نماز پڑھوں گا یا دعا یا وظیفہ کروں گا، تو یہ غلط ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی ہم گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ از اور لارڈ۔ نعوذ باللہ، اللہ کوئی جینی نہیں ہے کہ آپ نے علادین کا چراغ لیا اور اس کو رگڑا اور اس میں سے جینی نکلا اور اس نے بولا حکم میرے آقا، آپ نے کہا کہ بھائی میری جاب نہیں ہے، مجھے جاب دے دو۔ نعوذ باللہ، اللہ جینی نہیں ہے، اللہ آپ کا اور میرا رب ہے، اللہ آپ کا اور میرا معبود ہے۔ ہم بجائے کہ یہ سوچنے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے۔ صحاباؤں کی سوچ تھی واٹ کین آئی ڈو، اللہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے کیسے راضی کروں۔ ہم بجائے اللہ کو راضی کرنے کے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراضگی ظاہر کر دیتے ہیں کہ اللہ، ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے جاب نہیں دی، میں نے اتنا وظیفہ پڑھا، میں نے اتنی دعائیں کی، تو نے مجھے جاب نہیں دی، تو نے میرا بزنس نہیں چلایا، کچھ نہیں ہوتا ہے دعاؤں سے، کچھ نہیں ہوتا ہے وظیفوں سے۔ کیوں نہیں دیا؟
یہ سوچئے نا آپ کہ اللہ نے اتنی دعاؤں کے باوجود بھی آپ کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے وظیفوں کے باوجود بھی آپ کو کیوں نہیں دیا؟ ہمارا توکل اللہ پر کتنا تھا؟ کیا ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ ہمارا توکل اللہ پر پورا 100% تھا یا 50% تھا؟ ہمارا توکل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر 50% تھا، باقی 50% جو تھا وہ اس کمپنی کے آنر پر تھا، اس کمپنی کے مینیجر پر تھا جو ہمیں جاب دے گا۔ میرا انٹرویو اسے پسند آئے گا یا نہیں، مجھے سلیکٹ کرے گا یا نہیں، ہم آدھی تو اسی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اللہ پر تو ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر پورا یقین ہم اللہ پر کریں تو بے شک ہماری دعاؤں میں بھی اثر پیدا ہو، ہمارے وظیفوں میں بھی اثر پیدا ہو۔ ہم توکل اللہ پر 50% رکھتے ہیں اور پھر شکوے اللہ سے کیوں؟ اگر یہی 50% ہمارا 100% توکل اللہ میں ہوتا، بے شک آپ اللہ سے شکوے نہ کرتے، ایک اچھی جاب میں ہوتے۔ ہم اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن یقین نہیں رکھتے۔ مانتے ہیں کیونکہ یقین ایک الگ چیز ہوتی ہے، یقین میں پورا توکل آ جاتا ہے، اور ماننے میں یہ رہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے مان لیا۔ نہیں، ہمیں ماننا نہیں ہے، ماننے کے ساتھ ساتھ اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر دعا کریں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کے امید کے ساتھ جاب کے لیے انٹرویو دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دعا پر جو ہم اللہ سے کی ہے، اس وظیفے پر جو ہم نے پڑھا ہے، یقیناً میرا رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے کیا ہے، تو میرا بھی رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے، اور انسان تب تک نہیں مر سکتا جب تک وہ دنیا میں اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ضرور آپ کو رزق دے گا۔ اور اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں کلمہ بتاؤں گی جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اس کی برکتوں سے بھی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اول تو دیکھیں، کچھ بھی چیز ہوتی ہے پورے اعتماد و پورے یقین سے پڑھنا چاہیے، کوئی بھی چیز ہو۔ یہ کلمات جو تھے یہ مجھے اور میرے والد کو ایک بزرگ نے بتایا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، وہ عالم تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ کہ بیٹا آپ اور آپ کے والد یہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے تمام مخلوقات کو اس کی برکت سے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کلمے کو صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور پڑھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہر معاملہ چھوڑ دینا کہ اللہ رزق دینے پر بھی تو قادر ہے، میرے ہر فیصلے پر تو قادر ہے، بس میری مدد فرما۔ بے شک بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر ایک انسان پریشان ہوا تھا، میرے والد بھی پریشان ہوئے تھے، میرے بھائی بھی پریشان ہوئے تھے، میرے ریلیٹیوز بھی پریشان ہوئے تھے، اور ہر ایک تمام پریشان ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ تسبیحات پڑھی تھی تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کچھ حالات ہم پر آزمائش کے طور پر بھی آتے ہیں۔ یہ وقت ہے، برا وقت اگر چل رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برے وقت کے بعد اچھائیاں بھی لکھی ہیں، تو اچھا وقت بھی آپ کا آ کر رہے گا، لیکن توکل پورا ہمیں 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم نے یہ پڑھ لیا ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا انٹرویو کیسا ہوگا، میں انٹرویو میں پاس ہوں گا، یا پھر میں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے میرا بزنس چلے گا یا مجھے لاس ہوگا، یہ سب بالکل نہیں سوچنا ہے، اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں ہمارے رزق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کے رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، جو جاب لیس ہیں اللہ ان کو اچھی سی جاب ملوائے، اور اللہ ہر ایک کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں اپنی دینی سسٹر ضیاء خان کو بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔